آج رمضان المبارکہ کا یہ آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا گیا۔ اس جمعہ کی بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ یہ مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کی عظمت و شان کا مظہر ہے، اور پہلے سے بزرگوں میں اس کے اہتمام کا اور اس جمعہ کے خاص اہتمام کا ذکر ملتا آیا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے بعد امت کے اکابرین نے اس جمعہ کا بڑا اہتمام کیا۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ پورے رمضان المبارکہ میں جتنی رحمتیں روزانہ اترتی تھیں وہ ساری رحمتیں آج کے دن اللہ اتارتا ہے اتنی برابر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی ساعتیں یعنی دن اور رات ملا کر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں ہر لمحے اللہ کریم 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہر لمحہ اس ماہ مبارکہ کے اس آخری جمعہ میں کاش ہمارا نام بھی وہ آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے۔ عزیزان گرامی اوقات، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آج اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، اور شام ہونے تک، افطار تک فرشتے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم، میں جس مومن سے ملاقات کیا اس کی تو مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی سفارش پر ان کی مغفرت کا عام اعلان بھی فرماتا ہے۔ یہ آج کے دنوں کی بڑی خصوصیت ہے، اس لیے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ بخار بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ، یا تو رب تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ مصیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی طبیعت خراب ہی نہیں ہونا چاہیے تو فرعون بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، فرعون کو 90 سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار، کبھی کوئی بیماری نہیں، اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے، میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے، اور انسان کو انسان کی لمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی، دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے۔ اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو۔ آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلا کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے چیخنے سے، چلانے سے، تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے۔ تمہارا عزیز ترین بھائی مر گیا، تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا، مجھے بتاؤ تم 10 لوگوں میں چیخو گے، چلاؤ گے، رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے۔ تمہارے سب مل کر کے پروٹیسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال شہنشاہ اعظم کا قانون ہے۔ وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا، تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس عالم میں، اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے چیخنے چلانے سے واپس نہیں آتا۔ ہاں، غم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا۔ آپ کے عزیز بیٹے سیدنا ابراہیم جب انتقال کر گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، حضور غمگین تھے۔ لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں، تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعنی تم حکم دو گے، رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دو گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے۔
ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں. یہ ہم آج تقریر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن خود کے گھر پر جب آ جائے تو تقریر بھی یاد نہیں رہتی، نصیحت بھی یاد نہیں رہتی، غم کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے اوقات میں حکم کیا ہے مومنین کو؟ میرے گھر پر، میں جانتا ہوں شکایت نہیں کرنا چاہیے، میں جانتا ہوں غموں کے وقت صبر کرنا چاہیے، پھر بھی اگر میرے گھر میں آ گئی مصیبت تو مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اب تک جو سنا تھا حدیثیں وغیرہ اس کو یاد دلاؤ، یعنی مجھے یاد دلاؤ. یہ مت سوچو کہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کو تو سب معلوم ہوگا. غم کا غلبہ جب آ جاتا ہے تو اچھے اچھوں کو یاد نہیں رہتا. مومنین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی کریں، جائیں غموں کے وقت ان کی حالت دریافت کریں اور انہیں صبر کی تلقین کریں. ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ سوچ کر کے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا کہ یہ تو بہت جانکار لوگ ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو سب پتہ ہے. نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی مصیبت آئے، مومنین، دوسرے مومنین اسے صبر کی تلقین کریں، اسے جا کر کے حوصلہ دیں اور اسے تسلی دیں. اب میں آتا ہوں ان باتوں کی طرف جو لوگ مصیبتوں کو برا سمجھتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہو گئی ایک صحابیہ سے، نکاح ہوا تھا مدینے میں، سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے، بہت اچھے دن گزرے. سال ختم ہونے کو تھا کہ خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی، کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے، ڈائریکٹ طلاق. تو صحابی نے کہا ہوا کیا؟ وہ صحابیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں. اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کرا لیں گے. تو وہ صحابیہ مان گئیں، کہا چلو چلتے ہیں. تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے. چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس صحابی کو، اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا. اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صحابیاں ہیں وہ فوراً اپنے دوپٹے کا کپڑا پھاڑ کر کے انگلی کو باندھتی ہیں اور خون روکتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے ہیں. گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی مجھے طلاق نہیں چاہیے، ساتھ میں رہوں. کہا عورتوں کا موڈ، عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ، کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا. میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے، سال بھر ہو گئے، ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا. مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا، میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. وہ صحابیہ تھیں. میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں. شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی، اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا. وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا، بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، آ جائے تو صبر کرو. عزیزان گرامی وقار، ہم آج امام حسین اور ان کے رفقائے گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں یا صرف غم منانے کے لیے نہیں، بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر، بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں، ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں. ایک تو اس کا میسج یہ ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں، ایمان کے ساتھ رہنا ہے، صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے. مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی.
اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی، کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا، کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے، یہی تو مصیبتیں ہیں۔ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے، تو لوگ کہتے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ حقیقت تو یہ، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہاں دنیا میں زیادہ آسائش، زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، تکبر والا بنا دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں، قرآن تک لاتی ہیں، تسبیح تک لاتی ہیں، اور کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں، جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو، پھر یہ کہتے ہو میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی، مولانا آپ کیجئے، میں تو کب سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعا ہوتی ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں۔ لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے، تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو، اس کی دعاؤں کو، اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا، اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ آپ کیا دعا کرنا، اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا ہی کریں اور مانگا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں۔ آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات ہیں۔ آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے، بہت بڑا امتحان چل رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں، استقامت۔ مولا حسین کے سبق کو پڑھیں، اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں، ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر۔ آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں، ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں، لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے۔ یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے نہیں۔ میرے عزیزو، امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے غلام اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے، اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے۔ لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی۔ اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے، وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے۔ اسی لیے آج نوجوانوں کی کثرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کی ہونا چاہیے، اور ان سخت ترین حالات کا مقابلہ باڈی بلڈر نہیں کر سکتا،
میں آپ کو بتا دوں، ان ظالم یزیدیوں کا مقابلہ کاجو بادام کھانے والا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں، ان بڑے سے بڑے سخت ترین حالات کا مقابلہ وہ نوجوان کر سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو، پھر چاہے وہ لاغر ہی کیوں نہ ہو، نحیف و ناتما ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کمزور بھی ہے، اگر جسمانی اعتبار سے عشق رسول کی دولت سینے پر رکھتا ہے تو دنیا میں وہ کھلبلی مچا دیتا ہے، اور کفار و مشرکین کے خیموں میں اس کی ہیبت طاری رہتی۔ ہم نے اور تاریخ پڑھی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں؟ ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھنا، اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ جسمانی طاقت ان کی کیسی تھی، جسمانی ساخت کیا وہ چلتے تو لہیم شہیم تھے، اونچے چوڑے اور سینہ بھرا ہوا کہ لوگ صرف جسم کو دیکھ کر کے ڈر جائیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جسمانی بہت اونچی چوڑی صلاحیت کے نہیں تھے، بلکہ بہت ہی ہلکا جسم رکھتے تھے، ہلکا جسم، دبلے پتلے تھے، لیکن جب اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے قلم چلاتے تھے تو دنیا کے کونے کونوں میں ان کی گونج ہوتی تھی، اور بڑے بڑے قلعوں میں جو ہے زلزلہ آ جاتا تھا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ غوث پاک کا حال تو یہ تھا، جسمانی اعتبار سے آپ کی گردن کی ہڈیاں بھی دکھتی تھیں، اتنے دبلے تھے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت مجاہدات کی وجہ سے آپ کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ بلکہ ایک وقت کا واقعہ بھی ہے کہ آپ چلتے چلتے غش کھا کر گر گئے، چکر آ کر گر گئے۔ جسمانی اعتبار سے اکثر تو آپ پتے کھا کر کے رہے، کھانا بھی نہیں کھایا 40 سال تک، تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے، گردن کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں، ہاتھ و پیر کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں غوث پاک کی، لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ کسی قبر کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اس طاقت کو میں آج آپ کے سامنے کہنے کی بات کر رہا ہوں، عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور سچی عقیدت و محبت حسنین کریمین سے رکھتا ہو، اور پھر اپنے طریقے بدل لے تو بڑے جسم اور ڈیل ڈول بنانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی۔ مولا کریم تمہارا رعب خود ہی دشمنوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئی ہوئی مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دونوں کو اگر تقسیم کر دیا جائے، عبادات اور معاملات، تو میں آپ کو بتاؤں کہ 25% صرف عبادات ہے اور 75% معاملات ہے۔ عبادات جیسے نمازیں ہو گئی، یہ عبادات کے حصے میں آ گئے، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات کے معاملات میں ہیں۔ لیکن معاملات میں جو ہے بہت لمبی فہرست ہے۔ تمہارے گھر کے اندر تمہارے بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پھر لین دین کے معاملات، تجارت کے معاملات، قرض کے معاملات، پھر عدالت کے معاملات، فیصلوں کے معاملات، زندگی کے بہت سارے معاملات، یہ سب معاملات میں ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ معاملات میں اچھا ہے وہی اصل دیندار ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، ہمیشہ مسجد کا پابند رہتا ہے، تو اسے دیندار ہی سمجھتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ وہ دیندار ہو، لیکن اس کے معاملات کو بھی دیکھو کہ اگر وہ معاملات میں گڑبڑ ہے، یعنی لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، یا پھر دھوکہ دھڑی کے کاموں میں ملوث ہے، تو وہ شخص دیندار نہیں ہے۔ عبادات میں تو وہ پکا نظر آتا ہے، لیکن معاملات میں کچا ہے تو اسے دیندار نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ معاملات کے بارے میں بہت
احکامات نافذ فرمائے. یہاں تک کہ حقوق بھی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق، آپ نے ایسے گناہ کیے جس کا تعلق اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، شراب پیا، نمازیں چھوڑ دیں، یا کوئی اور گناہ کیا. یہ وہ گناہ ہیں جس سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو معافی طلب کرنی ہے، اور اللہ کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے، جب وہ چاہے معاف فرمائے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حق سے ہے. کسی کا پیسہ لے لیا اور اس کو دیتا نہیں، کسی کو اذیت دیا، مار پیٹ کیا، گالی گلوچ کیا، یہ سب بندوں کے حقوق ہیں. اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرماتا. یہ سخت قسم کے احکام ہیں. اسی لیے ہمیں زیادہ طور پر اہتمام معاملات میں کرنا چاہیے. آج دنیا بھر میں ہماری ایک امیج بن کر کے آ رہی ہے کہ ہم معاملات میں کچے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ لوگ لین دین بند کر چکے ہیں، تجارت کرنے میں ہچکچاتے ہیں. ایک دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی. لوگ کتراتے ہیں. کیوں؟ بہت سارے لوگ تجارت کرنے پر لگے تو ہیں، ان کی داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن چند لوگوں کے اس طرح کی حرکات سے اسلام اور مسلمانوں پر ایک عظیم دھبہ ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب معاملات میں تم کچے ہوگے تو آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے، مصیبتوں میں گرفتار ہوگے اور برکت اٹھا لی جائے گی. جھوٹ بول کر کے آدمی کتنا کما لے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں. معاملات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کردار اختیار فرمایا ہے وہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا. اور اسی اسوہ پر، انہی کے نقش قدم پر چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا میں اپنے ایک عظیم اخلاق پیش کیے معاملات کے بارے میں. چاہے وہ پڑوسیوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ عدالت کے معاملات ہوں، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں صحابہ بہت الرٹ تھے، بہت ہی زیادہ الرٹ تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بارے میں سب سے زیادہ مشہور تھے مکہ میں، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جو لقب سے مکہ کے کفار پکارتے تھے وہ صادق الوعد الامین، امانتوں کا سچا آدمی اور وعدے کا پکا آدمی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لقب سے وہ پکارتے تھے، سچ بولنے والا اور اپنے وعدے کا پکا آدمی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے. ایک قافلہ تھا، طارق المحاربی نام کے ایک راوی ہیں، انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے، ہمارا قافلہ تھا، ہمارے قافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا، سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں. اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. آپ رک گئے، ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی، کہاں سے قافلہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے. قیمت کتنی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا اتنی کھجوریں، یعنی ہم باغیچے کی اتنی کھجوریں لیں گے. انہوں نے ایک قیمت بتائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں، اونٹ میرے ہاتھ دے دو. ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھیں نہ کوئی سامان تھا، لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینے کی طرف چل پڑے. قیمت تو ادا نہیں ہے. ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے، جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا. انہیں احساس بھی نہیں تھا، اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی، کیا قیمت مل گئی؟
تو انہوں نے کہا نہیں، قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے، طے تو ہوئی ہے اتنے کھجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے، لیکن انہوں نے دیا تو نہیں۔ سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا، ہم انہیں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا، وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب انہیں ڈھونڈے گا کون؟ یہ باتیں بڑھتی گئی، امیر قافلہ کو لوگ کوستے رہے کہ تو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے۔ قافلے میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اس عورت نے ہنگامے کو ٹھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر، لوگوں جھگڑو مت، اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا، وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے، وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے، انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی۔ رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس قافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ لوگ باہر آئے، پوچھا کہ کون ہے؟ آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کی طرف سے آئے ہیں، دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا، اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی طے ہوئی تھی وہ ہم لے کر کے آئے ہیں مدینے سے۔ وہ کھجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا۔ قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا۔ یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا، ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہاں۔ پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لوگ، یہی وہ لین دین کے معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے، سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی، بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا، ختم فرما دیا۔ سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے، جس کو آپ بیاج کہیں، بڈی کہیں یا جو بھی نام دے دیں، لیکن بڑھا کر کے لینا، کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا۔ 100 روپیہ قرض دیا، 110 روپے لیا، 120 روپے لیا، بلکہ 101 روپے بھی لیا، تو یہ سود ہو گیا۔ جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا، صرف پیسے میں نہیں، کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا، یہ سود کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے۔ ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے، پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں، زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے، کیوں؟ سود بھرتے رہو، تم اپنے حلال کمائی کی قیمت، اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو، بھرتے رہو۔ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہوں۔ امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے۔ آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا۔
قرض حسن کون دینے والا ہے؟ آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاء اللہ کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے، وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا، ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے، بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا۔ اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا، یہ قرض حسن اچھا قرض ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا، تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے۔ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو۔ یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے۔ ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں۔ میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں۔ روز میرا یہ کام ہے، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں، پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں۔ یہ صحابہ کے اخلاق تھے۔ وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی ایک کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤ تاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ، پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے ہم میں سے، میرے صحابہ میں سے، جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے۔ سوچو میرے عزیز ہو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا
تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں، کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے۔ وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو یہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے۔ کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا۔ کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے۔ اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا۔ جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو الدحداء وہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے، کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو الدحداء سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغیچہ عطا کرے گا۔ وہ حضرت ابو الدحداء اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں، چلو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے، بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ مانتا نہیں تھا۔ حضرت ابو الدحداء کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں، اوالی مدینہ، مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں، مسجد قباء کے قریب، وہاں کی کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی ہیں۔ اوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں، مدینے میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے اعلیٰ، اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو الدحداء کا تھا۔ بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہر بھی تھی۔ حضرت ابو الدحداء نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ تجھے مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا، تو ابو الدحداء ہے، باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں، حسین و جمیل باغیچہ ہے۔ حضرت ابو الدحداء نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے حوالے دیتا ہوں، چاہتا ہوں یہ ایک درخت تو دے دے میرے اس بھائی کو، میں باغیچہ پورا دے دوں۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق ہے یہ، کیسا مذاق ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مذاق نہیں کرتا اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ۔ اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، درخت میں دینے کو تیار ہوں۔ ابو الدحداء نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا سب کر لیا، بیچ دیا، نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے، کچھ نہیں۔ ایک درخت جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا، وہ بھی اکھاڑ کر کے نہیں، وہ درخت تو وہیں رہے گا نا، لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی، صحابی کی۔ اس بات پر طے ہوا، باغیچہ بیچ دیا گیا۔ اب حضرت ابو الدحداء اپنے باغیچے کے باہر آئے، سنیے، باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکارا، یا ام الدحداء، اپنی بیوی کو زور سے پکارنے لگے۔ تو ان کی بیوی اندر باغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی، وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہیں کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے، باغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو؟ ابو الدحداء نے کہا میں نے باغیچہ بیچ دیا، تو بھی باہر آ جا۔ عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کمال کی عورتیں تھیں۔ وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں ابو الدحداء مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے، یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا، ایسے تو تم اتنا حسین باغیچہ بیچ نہیں سکتے، اگر بیچا ہوگا سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا۔ وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی، ابو الدحداء گھر باغیچے میں بھی نہیں گئے، گھر میں بھی نہیں گئے۔ یہودی سے کہا آج سے تیرا ہے یہ باغیچہ۔ وہ باہر آئی، خاتون پوچھا کتنے میں تم نے یہ باغیچہ بیچا ہے؟ تو حضرت ابو الدحداء نے ہنس کر کے کہا میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے، جنت کے ایک باغیچے کے حوالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ام الدحداء نے ہنس کر کے کہا مجھے میری جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا، یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے۔ چلو یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا، کس کو کس کی باتوں میں آ کر کے کیا کر دیا۔ وہ خاتون بھی صحابیہ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی۔ تو باہر آئے یہ دونوں لوگ۔ اب سنیے، وہ یہودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہنستا ہے،
مسلمانوں سے بڑا بیوقوف میں نے کسی کو دیکھا نہیں. انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینے کا ایک حسین اور جمیل باغیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہی رہے گا, وہ ہمارے آنگن میں ہے, درخت کو کون اکھاڑے گا, کون نکالے گا؟ وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہنسی مذاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا. اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراً بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے کھجوریں چننے کے لیے, آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لیے, اس لیے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا, صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا. خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا. عزیزان گرامی وقار, یہ لمبی حدیث ہے, اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے کھانے نہیں دینا چاہتے. ہمارے معاملات جب خراب ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا. یہاں لوٹ کھسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا. ایک بہت بڑی قوم, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا, ناپ تول میں کمی مت کرنا, برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو. وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں, یعنی کلو کے کانٹے میں جو ہے فرق کر دینا اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے. اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم, اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے یہ زمین میں فساد ہے, اس چیز سے باز آؤ. وہ باز نہیں آتے تھے. جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا, بہت سخت ترین عذاب آیا. قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی, اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی, ناپ تول میں کمی کرتی تھی. آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں, لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ذرا برابر بھی, وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی, اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی. اسی لیے میرے عزیزو ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے. غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں. ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں, اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں. مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں, تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا, سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے, نہیں, حسد ہونے لگ گیا. اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا. آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں, پڑوسی نے کچھ کرایا ہے, میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو. بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں, دیکھا ہے, اور کسی کی دکان پر, غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں, کوئی سامان نہیں مل رہا ہے تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ, بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے, کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا, یہاں جاؤ اور میرا نام لے کر کے کہو. وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا. مومنوں, آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے. اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائیں,
دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ، یہ جائز نہیں اسلام میں۔ یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا، یہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ چاول کو ذخیرہ کر لیا، احتکار اس کو کہتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکیٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ باہر نکالوں گا، اور اس وقت جو 100 روپے کلو کا چاول ہوگا میں 500 روپے کا بیچوں گا۔ یہ احتکار سخت ترین حرام ہے۔ کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پیاز کو، آلو کو، چاول کو، گیہوں کو، یہ جو روز مرہ کی ضروریات ہیں اس کو جمع کر کے کئی گوڈاؤن میں سیف کر دیا، اور اس کے بعد مارکیٹ پر نظر رکھتے رہتے، مارکیٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ باہر نکالیں گے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں۔ بندوں کے حقوق مارنا یہ معاملات کی خرابی ہے، احتکار جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، چند باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جھوٹ بولنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں، جس کو آپ مستری کہتے ہیں، معمار، میرا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں کپڑے سلتا ہوں، درزی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں، حضور نے فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا، حضور نے ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت دی۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو 2 چیزوں کی پابندی کرتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجارت میں یہ 2 چیزیں لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، اور سامنے والے کے کم عقل ہونے کو دیکھ کر کے اس کا استعمال کر لینا۔ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے، ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پہنا دیا جائے، جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے۔ لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام سراج الامہ، یہ خود تاجر تھے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں، ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی۔ وہ کپڑا اچھے قسم کا کپڑا تھا، اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی۔ امام اعظم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا 10 درہم۔ تو آپ ہنسنے لگے کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے۔ آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، اتنی پیسے دے دو۔ امام اعظم نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے، بلکہ تو قیمت کم لگا رہی ہے، کپڑا زیادہ قیمت کا ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا، قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں، آپ بڑھا کر کے دے دیجئے، 50 درہم میں لے لیجئے۔ زیادہ بڑھا دیا۔ امام اعظم نے کہا نہیں، ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کپڑے کی۔ اس نے کہا 100 درہم۔ امام اعظم نے کہا کپڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے، یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اس خاتون نے 3 بار قیمت بڑھائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کے آ۔ یہ تجارت کے معاملات، یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے۔ 10 درہم میں خرید لیتے، وہ کپڑا تو 400 درہم کا تھا۔ کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کے آ۔ وہ خاتون گئی، اپنے مرد کو لائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کپڑے کو 400 درہم میں خریدا۔ کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے۔ اور ایک بات، ایک عورت اور آئی، عورتوں کو
کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے. وہ کبھی کبھار مارکیٹ میں صرف اسی لیے جاتی ہیں کہ گراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں. بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا, اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے. اس عورت نے کہا, میں ایک غریب عورت ہوں, مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے. وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے. یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے, جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو, پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس عورت آئی, کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے, اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے, باقی سب سے نفع تو لیتے ہی. تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا, لے لے اس چیز کو. تھان تھی. کہا کتنے؟ کہا 4 درہم. اس عورت نے کہا, مجھ بڑھیا کا مذاق مت اڑائیے, وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا. امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے 4 درہم. کہا میں سچ بول رہا ہوں, 4 درہم میں لے لے. وہ خاتون کہتی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم قیمت کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا. یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا 2 تھان تھے میرے پاس, اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا. اب یہ کپڑا صرف مجھے 4 درہم کا پڑتا ہے. تھا وہ 100 درہم کا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے, میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید و فروخت جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں. اب ایک کپڑا مجھے صرف 4 درہم کا پڑتا ہے, تو چاہے تو لے لے. 4 درہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا. کون کرتا ہے آج کے معاملات؟ کون کرتا ہے؟ یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے, ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے اگر دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, ہر چیز وہ تمہاری قیامت کے دن لائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تم میں جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا, اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی کرے گا اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا. اس لیے معاملات میں پکے ہو جاؤ. لوگوں کو ٹھگنا, لوگوں کو بیوقوف بنانا, لوگوں کو کا استحصال کرنا, یہ نہیں ہے کہ تجارت تمہارے لیے حلال نہیں, نفع رکھو لیکن جھوٹ مت بولو. مثال کے طور پر ایک گھڑی ہم نے خریدی, میں نے 100 روپے کی خریدی ہے, اب مجھے بیچنا ہے 150 روپے میں یا 200 روپے میں. 150 روپے کی میں قیمت لگایا تھا, 50 روپے فائدہ تھا ہمارا. اور جب آپ خریدنے کے لیے آئے تو ظاہر سی بات ہے نیگوسیشن تو چلتا ہی ہے. آپ آتے ہی اس کی قیمت کم کرانے لگے. تو آپ جب قیمت کم کرانے لگے تو سیدھے آپ نے کہا مجھے 120 میں دو, اور ہم نے کہا اتنے میں تو مجھے پڑی بھی نہیں ہے, جبکہ ہمیں پتا ہے یہ گھڑی 100 روپے کی ہے اور اس نے صرف 30 روپے کم کرایا تھا. ٹھیک ہے مجھے نہیں دینا تھا 30 روپے کم کر کے, نہ دیتا, لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پڑی ہی نہیں ہے, بلکہ اس سامنے والے کو اتنا کہہ دیتا کہ نہیں اتنے میں مجھے کوئی دینا نہیں ہے آپ کو, اتنے کم قیمت میں آپ کو بیچ نہیں سکتا. یہ چیزیں کہہ سکتے ہو, لیکن یہ کہنا کہ اتنے میں خریدا ہی نہیں, جھوٹ بولا, اور اس جھوٹ بول کر کے اس سامنے والے کو بیچا تو وہ قیمت پوری تمہارے لیے حرام ہی رہی. حرام لقمے اس طرح سے بھی گھر میں آتے ہیں. اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو سیدھے صاف یہ کہہ دیتے کہ مجھے اتنے کم میں نہیں بیچنا ہے. سامنے والے کی مرضی ہے, لینا چاہے تو لے, نہ تو جائے. یا اگر آپ تجارت کے اصول جانتے ہیں, اس کو جانے نہیں دینا چاہتے, تو بیچ کی کوئی ریٹ پر آپ طے کر لیں, لیکن جھوٹ بول کر کے نہیں. تمہاری زبان پر کوئی جھوٹ آنے نہ پائے. اور جب اس طرح کی تجارت کرو گے, ہر حلال کھاؤ گے, تمہاری عبادات میں بھی برکت ہوگی, تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بار اجابت سے ٹکرائیں گی. ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے, بہت مختصر سا وقت ہے. تو اس دنیا میں جب یہ تیزی سے گزرنے والا وقت ہے تو کر کے کیا جانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جب چھوٹا سا وقت ہے تو کچھ تو کریں. آپ سے اگر میں کہوں ملک الموت تمہارے سرانے پر آ کر کھڑا ہے اور کہتا ہے 2 منٹ ہے تیرے پاس, کیا کرنا چاہتا ہے؟
تم کیا کرنا چاہو گے؟ 2 رکعت پڑھنا چاہو گے، 1 رکوع قرآن کا پڑھنا چاہو گے، یا تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھ لیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا دعا کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، بڑی بڑی چیزیں، یا خیرات کریں، صدقہ کریں، کیا کریں؟ 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا اگر کسی کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ تیرے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے تو کیا کرنا چاہے کر لے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ انہی معاملات کو سوچتا رہ جائے گا، 2 منٹ گزر بھی جائیں گے، کر بھی نہیں سکے گا، کیا کرے وہ پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، صحیح سلامت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو پتا نہیں اب باقی وقت کتنا ہے، تو کون سی تسبیح پڑھو گے، کون سا ذکر کرو گے، کتنی تلاوت اور کتنی عبادت کرو گے؟ میں آپ کو ایک نسخہ دے جاتا ہوں، وہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز مختصر سے وقت میں کر کے جانا ہے تو وہ رسول پاک کو راضی کر کے جانا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا کہ آقا میں تمہارا ہوں، آپ میری طرف نظر کرم فرما دیں۔ اگر وہ رسول راضی ہو گئے تو تمہارے ہر وقت کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ باقی ہماری تسبیح جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، کر تو لیا عبادت لیکن قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اگر اللہ کا نبی راضی ہو گیا تو ہمارے سفارش کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک نوجوان کی زندگی، مدینہ طیبہ میں یہودی لڑکا تھا، ماں باپ دونوں یہودی ہیں، بیٹا 22 سال کا ایک بار مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تدریس فرما رہے تھے، انہیں تعلیم دے رہے تھے، اور یہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر سے گزرتے گزرتے ایک بار اس کی نظر حضور پر پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا کھڑا رہ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شیرنی گھولنے والی وہ میٹھی آواز کانوں پر ٹکرانے لگی تو کھڑا سنتا رہ گیا حضور کی آواز، اور کافی دیر تک جب دل میں مٹھاس پہنچی تو گھر گیا۔ ظاہر سی بات ہے حضور کا وہ حسین چہرہ کوئی ایک بار دیکھتا تو ہی فدا ہو جاتا تھا۔ یہودی اپنے ماں باپ سے کہہ نہیں سکتا تھا، گھر گیا اور اس کے بعد بے چینی بڑھتی رہی۔ دوسرے دن آیا، پھر مسجد نبوی کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر حضور کو سنتا تھا اور دیکھتا تھا۔